الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، میں اور آپ سب حضرات اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے معرفت دین کورس کے اندر حاضر ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دین متین کی ہم سب کو صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ایک پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھا اسلام کا رکن کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ صاحب استطاعت شخص کا، یعنی صاحب استطاعت جو ہے اس کا حج بیت اللہ کرنا، حج کرنا، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور 5واں رکن وہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ وہ ہے توحید باری تعالی۔ اب سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید باری تعالی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ مسلک اہل حق، مسلک اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک صرف ایک معبود برحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ لیس کمثلہ، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اب صفات کا اعتبار ہو یا ذات کا اعتبار ہو، ہر اعتبار سے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کی خوب ترجمانی فرماتا ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت اور بڑا مہربان، رحمت والا مہربان۔ تو اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، توحید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں حکم لگانا کہ وہ ایک ہے، اور اس بات کا علم رکھنا کہ وہ ایک ہی ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو معبودیت میں ہر اس چیز سے مقدس ماننا کہ جو وہم اور گمان میں آ سکتی ہے۔ ہر ایسی چیز کہ جو وہم اور گمان کے اندر آئے اس سے مقدس ماننا، پاک ماننا اللہ وحدہ لا شریک کو۔ مطلب کیا اس کا؟ یعنی تصورات و خیالات میں آنے والی کسی شے، کسی فرد، کسی ہستی کو بھی لائق عبادت نہ مانے، کسی شے کو بھی عبادت کے لائق نہ جانے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانے۔ یہ توحید ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تصور بھی نہ کرے، ایسا خیال بھی نہ کرے۔ اور توحید صرف لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے، جو کہ کلمہ اسلام کا ایک جز ہے۔ اور جب تک کلمہ اسلام کا جو دوسرا جز ہے یعنی محمد الرسول اللہ، اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھے گا تو اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مسلمان ہونا تب ہی ہوگا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ ایک جز اور محمد الرسول اللہ دوسرا جز، ان دونوں جزوں پر ایمان رکھے تو پھر وہ مسلمان تصور کیا جائے گا، پھر وہ مسلمان ہوگا، اس کے علاوہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، دنیا کا مالک، دنیا کی بدلتی رہتی ہے، کسی نہ کسی مقام پر اس کو فنا ہونا ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے کبھی نہ کبھی پیدا ہوئی ہے تو کبھی نہ کبھی اس نے فنا ہونا ہے، اور ضرور ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے اور ناپید کرنے والا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی زمین میں اسی کی بادشاہی ہے۔ چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، جانور ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا پیدا کردہ ہے، یعنی اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، امیری اور مفلسی، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کی یہ شان ہے۔ وہ چاہے تو غریب کو امیر، وہ چاہے تو امیر کو غریب، جیسا وہ چاہے کر لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ انسان کے والدین سے زیادہ انسان سے محبت فرماتا ہے۔ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کی جائے تو وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر ممکن چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمی و کجی سے وہ پاک ہے، منزہ مبرہ ہے۔ ہر کمال اور خوبی وہ اس کی ذات کے لیے ہے، کوئی ایسا کمال اور خوبی نہیں کہ جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ حقیقت میں شفا وہی دیتا ہے، حقیقت میں پریشانیاں وہی دور کرتا ہے، حقیقت میں دکھوں کو وہی دور کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی جانب سے ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لیتا ہے اور وہ دوائی سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو حقیقت میں شفا اس دوائی نے نہیں بلکہ اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ تو وہ معبود برحق ہے، اس کی مثل اور کوئی شے نہیں ہے۔ توحید کا سبق اور درس آج کی اس نشست کے اندر ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے اور خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔